زدني علما رب زدني علما قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پردہ نشین اس عمر کی غیور خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بنایا۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توحید کی آواز میں وہ طاقت دی، وہ شہرت، وہ تقویت دی کہ آج بھی باطل سننے کے لیے کانپ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن دنیا کی مایہ ناز اور واحد کتاب جو انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، رب کیا ہے بتاتی ہے، رسول کی رسالت کیا ہے سمجھاتی ہے، جنت کے نظارے بتاتی ہے، جہنم سے ڈراتی ہے، آپس میں محبت اور اخوت کا پیغام کیسے پہنچانا ہے سکھاتی ہے، ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنا ہے بتاتی ہے، پڑوس کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے سکھاتا ہے۔ غرض کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کو تمام کائناتوں کے لیے اور اس کائنات میں رہنے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنا دیا، ایک ایسا نور اس قرآن کو بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ آنکھ والا تو دیکھ کر چل سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن کے نور کو اتنا عمدہ بنا دیا کہ بغیر آنکھ والا بھی اپنے انگلیوں سے چھو کر پڑھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے عزیزان محترم۔
اسی لیے کہ حالات اور واقعات اس ملک کے جو بنائے جا رہے ہیں، جو بگاڑے جا رہے ہیں، بگاڑنے والوں پر تو کسی کا شکنجہ نہیں، ظلم ڈھانے والوں پر کسی کا کیس نہیں، ظلم ڈھانے والوں کے خلاف کوئی بات نہیں، قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے تعلق سے کسی کا کوئی ولولہ نہیں، بلکہ بات آتی ہے جب عقائد کی اور عقائد کے بتانے کی، عقائد کے سمجھانے کی اور باطل عقائد کو ظاہر کرنے کی، تو پرشاسن کا سہارا لے کر کے کچھ ظالم لوگ حقائق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقائق کو صرف دبایا جا سکتا ہے، چھپایا نہیں جا سکتا۔ حقائق کو صرف کچھ دیر کے لیے پریشان کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے کانوں تک پہنچنے کا ذریعہ کوئی روک نہیں سکتا۔ انشاءاللہ جب تک کہ توحید پرست بیٹے، جب تک کہ توحید پرست خالصتاً کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والے اس سرزمین پر زندہ ہیں، ان کے بچے زندہ ہیں، ان کی عورتیں زندہ ہیں، ان کے ضعیف زندہ ہیں، ان کے نوجوان زندہ ہیں، انشاءاللہ العزیز جو ہمارے ابو بکر کو برا بولے گا، جو ہمارے عمر کو برا بولے گا، جو عثمان کو برا بولے گا، عائشہ صدیقہ کو جو برا بولے گا، اسی قرآن کے ذریعے سے اس کا تعاقب بھی کیا جائے گا، اسے کیف و کردار تک پہنچایا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اے میرے سنیوں، تم نے سن سن کر اپنے آپ کو اتنا سکوت میں لا لیا کہ ظالم تمہارے سر پر مرچیاں کوٹتا ہے، تمہارے نبی کے قلب اتھر پر لائے ہوئے قرآن کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، لوگوں میں دندناتے ہوئے باتوں کو رکھتا ہے، نبی کے خلاف باتیں کرتا ہے، عائشہ کو زانیہ وہ کہتا ہے، عمر بن خطاب کے ایمان کو تلاش کرو کہتا ہے، علی کو اللہ کا درجہ جو دیتا ہے، ایسے لوگ سرزمین پر دندناتے پھر رہے ہو، اور تم ہو کہ اپنے گھر میں قرآن کو جوزدان میں لپیٹ کر بند کر کے رکھ دیے ہو۔ نکالو اسی قرآن کو، پڑھو اس قرآن کو، سمجھو اس قرآن کو، دل میں بساؤ اس قرآن کو، پہنچاؤ ڈنکے کی چوٹ پر ساری انسانیت کے سامنے اس قرآن کو۔ قرآن واحد ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ ہم تشدد کی مذمت کرتے ہیں اور ہم امن کے وہ علم بردار ہیں جو میرے نبی نے 3 برس تک شعبہ ابی طالب کے اندر محروس رہ کر کبھی شکایت نہیں کی، کبھی ظالموں سے انتقام لینے کی بات نہیں کی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس خلیفہ اول کے ماننے والے ہیں الحمدللہ، جس نے ایک رتی گھر میں بڑھ جانے کے اوپر اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اللہ کے سامنے جواب دینے والا بنا دیے ہو، اب بیت المال سے ابو بکر کے گھر کو ایک رتی کم آئے گی، ابو بکر 2 وقت کا کھانا کھائے گا، 3 وقت کا نہیں کھائے گا۔ یہ اعلان میرے خلیفہ نے کیا تھا، اس خلیفہ کے جاننے اور ماننے والے ہم ہیں، اور تم ہم سے کہتے ہو میاں، تم ہم سے کہتے ہو کہ تشدد ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ۔ نبی پر ایمان لانے والا، ایمان رکھنے والا کبھی تشدد پر یقین نہیں رکھتا۔ ہاں یہ شکل الگ ہے۔ قرآن نے مجھے، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، وہی قرآن نے مجھے اس بات کی اجازت دی، اور قرآن نے کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، قرآن نے مجھے اجازت دی۔ اب مجھے کسی عدلیہ کے قانون کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مسلک کی ضرورت نہیں، وہ قرآن مجھے اجازت دیتا ہے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ جانے والا ہے، باطل کو مٹ جانا چاہیے۔ قرآن نے کہا، اور اسی قرآن سے ہم جب لوگوں کا تعاقب کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو زمین پر فساد بپا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں واضح کر کے بتایا، منافقین کی صفت کو ظاہر کر کے بتایا، جو لوگ زمین پر فساد بپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امن والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ کون فساد بپا کر رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت خدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا
ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم امن کے پجاری کہہ رہے ہیں، ہم امن کے ماننے والے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کی ذات میں کسی کی ملاوٹ یا کسی کے شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ عقیدہ ہے ہمارا تمام مسلمانوں کا، قرآن کا اور حدیث کا، میرے نبی کی تعلیمات کا عقیدہ ہے، میرے صحابہ کی زندگیوں کا عقیدہ ہے، میرے صحابہ کے معصوم بچوں کا عقیدہ ہے، میرے صحابہ کی عورتوں کا، بیٹیوں کا عقیدہ ہے، میری امت کی ماؤں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے عزیزان محترم؟ ظالم متا کی ناجائز اولاد نے ایک آواز بلند کی اور 2-4 دن تک سنی، سڑکوں پر نکلے اور واہ 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 کر دیا، کچھ نے پتلا جلا دیا، اپنے اپنے گھروں کی راہ اختیار کر لی۔ کیا اس نے معافی مانگی؟ کیا اس نے ان الفاظ کو واپس لیا؟ کورٹ کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ، اتنا طے کر کے چل لیجئے آپ۔ سنویدھان کے اندر یہ بات ہرگز لکھی ہوئی نہیں ہے کہ کسی کی ماننے والے مذہب کی کتاب کو تبدیل کر دیا جائے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا، باطل عقائد والوں کو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری کتابوں میں نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا ہم نے کبھی پوچھا یہ سوال؟ ہم نے پوچھا ہے ان لوگوں سے یہ سوال کبھی؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو دندراتے ہوئے ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام کے تمام مذاہب والوں کے سامنے قرآن کے پیغام کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ظالم نے کہا کہ قرآن تشدد سکھاتا ہے۔ ارے ظالم، پہلے خود اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھ کر کے تو دیکھ، سمجھ تو صحیح تو کبھی کس مذہب کو ماننے والا ہے۔ اب تو شیعوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ تیرا تعلق شیعہ مذہب سے بھی نہیں ہے، اب یہ بتا تیرا مذہب کون سا ہے؟ آ کر تو قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ابھی خالد بن ولید کے جاننے اور ماننے والے زندہ ہیں دھرتی پر میاں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ابھی حضرت زرار کے چاہنے والے موجود ہیں، ابھی عثمان بن عفان کے ماننے والے موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ رہتی دنیا تک کے ظالم اٹھتے رہیں گے، سر ٹکراتے رہیں گے، باطل کو اپنے گود میں بٹھا کر چاہیں گے کہ حق کو میٹ دیا جائے، لیکن انشاءاللہ آسمان کے فیصلوں پر مسلمان انتظار کرتا ہے۔ رب آسمان سے فیصلوں کو دے گا، اور وہ رب کے فیصلے جب آسمان سے زمین پر آئیں گے انشاءاللہ، تو 1400 برس پہلے بھی یہی کوشش کی گئی تھی کہ یہ آسمانی پیغام کو میٹ دیا جائے، اس آسمانی پیغام کے ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن دنیا شاہد ہے، جنات، چرند اور پرند شاہد ہے، سمندر اور فضا شاہد ہے، زمین اور آسمان شاہد ہے، آسمان کے ملائک شاہد ہے کہ جتنے لوگ باطل اٹھ کر کے آئے تھے کہ قرآن کے پیغام کو میٹ دیا جائے، باطل عقائد والے چاہ رہے تھے کہ قرآن کے ماننے والوں کو میٹ دیا جائے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بدر میں ایسے جمع کر دیا کہ کہنے والے ہی زمین دوست ہو گئے الحمدللہ۔ اور یہ ہو کر کے رہے گا، یاد رکھنا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، میرے ماں بہنوں، تم سے بھی التماس ہے آپ کے اس بھائی کی، آپ تمام میرے بزرگ یہاں بیٹھنے والے بھائی اور بہنوں سے میری التماس ہے، میں خود قرآن کے بارے میں جانتا نہیں، میں خود قرآن کو پڑھتا نہیں، مجھے خود پتا نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قرآن نے کن برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان برائیوں کو میٹنے کا ذریعہ قرآن کیسے بنتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ شرک کی مذمت کیسے کی جائے، تو پھر کیسے آپ جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کو خود قرآن پڑھنے نہیں آتا، دعوے کرتے ہو کہ ہم ایسے ایسا کر دیں گے، دعوے کرتے ہو کہ وسیم رضوی ہم تیرا تو دیکھ لیں گے، وہ دعوے کرتے ہو کہ وہ ارے کبھی اتنے اسنا کے اندر یا پھر اتنے درمیان کے اندر کیا ہم نے کبھی قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ پڑھی نہیں ہم نے تو قرآن، نا سمجھا ہی نہیں نا ہم نے تو قرآن کو، جوزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا، ظالموں نے تعویذ اور گنڈے بنانے کے لیے استعمال کر لیا، ظالموں نے قرآن پر الزام لگا کر کہا کہ 26 آیتوں کو نکال دیا جائے،
اللہ اکبر. میں نے کیا کیا عزیزان محترم؟ میری ذمہ داری کیا تھی اس قرآن کے متعلق؟ میں کیا سمجھتا ہوں اس قرآن کو؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہی تقریباً میرے بھائی اور بہنوں میں اگر امتحان لے لیا جائے یا کسی کے ہاتھ میں قرآن دے کر کہا جائے کہ فلانی سورہ کی ذرا فلانی آیت پڑھ کے سنا دو، تو بہت سارے مسلمان بھائی فیل ہو جائیں گے اس کے اندر. پھر کیسے تم مقابلہ کرو گے؟ کیسے تم دشمن کا مقابلہ کرو گے؟ کیسے تم حق کے پیغام کو پہنچاؤ گے؟ کیسے تم لوگوں تک صداقت کا پیغام دے کر سچائی کے پرچم کو بلند کرو گے؟ کیسے ہوگا یہ؟ اسی لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ شر میں سے خیر نکال دیتا ہے. ہر شر نہیں ہوتا، شر میں سے خیر نکل جاتا ہے. اللہ یہ چاہ رہا ہوگا کہ ملعونوں کے ذریعے سے قرآن پر ریمارک لگا دیا جائے اور وہ ریمارک مسلمانوں تک پہنچے اور مسلمانوں کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، چلو اس قرآن کو ہی پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے ہم نے اس کے باوجود قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے قرآن کو چھوا نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں، ہم نے قرآن کے ذریعے سے جواب دیا نہیں ہم نے. اللہ اکبر. کدھر زندگیاں ہیں دوستو؟ کدھر میری اور آپ کی زندگیاں ہیں؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن کے ذریعے سے پوری انسانیت کے نام کچھ پیغام دیے ہیں. ان پیغاموں کو ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ پتا چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس دنیا کے انسانوں سے خدا کیا چاہتا ہے، اس دنیا کے انسانوں تک قرآن کا پیغام قرآن کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہے. قرآن نے کہا بھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کا ہم نے تلاوت کی ہے وہ آیت مبارکہ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17. اس آیت کو ذرا بار بار پڑھ کر کے دیکھنا، اس آیت کو بار بار ذہن نشین کرنا، اس آیت کو بار بار پڑھ کے املا یاد کر کے ذہن میں بٹھا کے اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے پوری انسانیت کے سامنے پھیلاؤ، پتا چلے کہ قرآن کیا چاہتا ہے اس دنیا سے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تینوں خلیفاؤں نے لکھ کر کے عثمانی لوگوں کے سامنے پیش کر دی. ظالم. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے دور کا قرآن اور تھا، خلفاء کے دور کا قرآن کچھ اور ہے. ظالم. لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا قانون اس وقت کے حالات کے مطابق تھا، اب یہ قانون نہیں چلے گا. ظالم. لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مدلل قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ادھورا ہے. قیامت کے قریب ایک امام آنے والا ہے جس کے پاس 10 پارے رکھے ہوئے ہیں. جب وہ 10 پارے آئیں گے، یہ 30 پارے اور اس میں 10 پارے ملا کر 40 پاروں کا قرآن اصل 10 پاروں کے اندر محفوظ ہے. اللہ اکبر. یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس قرآن کے متعلق سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں کہا، اللہ اکبر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40. 4 جگہ پر اللہ نے ایک ہی آیت کو محفوظ کر کے رکھا اور بار بار ریپیٹ کر کے یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے رکھی کلام اللہ قرآن مجید کے اندر. اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے کہ تحقیق کے لوگوں سے مخاطب اللہ، ایمان والوں سے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے اس قرآن کو تم لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر کے بھیجا، اتارا، نازل کیا ہے. پس تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. اللہ اکبر. یہ آیت کس کے قلب اطہر پر اتری بھائی؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اس آیت کا نزول کیا. کئی صحابہ کرام ہیں جو قرآن کو لکھا کرتے تھے،
ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا اور ان آیتوں کو قلم بند کر لیا۔ الحمدللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ، قرآن اگر غلط سبق دیتا ہے تو میرے نبی کی سیرت پر آنچ آ جاتی ہے۔ قرآن اگر تم کہتے ہو کہ غلط پیغام دنیا کو پہنچتا ہے تو میرے نبی کی تکالیف پر آنچ آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن لوگوں تک غلط میسج دیتا ہے، یہ دہشت گردی سکھاتا ہے، تو اللہ اکبر، خندق کے اندر میرے آقا نے اپنے پیٹ پر دو پتھر کو باندھ کر یہ امت کے نام پیغام دیا کہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو، باطل تمہارے سامنے آ جائے تو تم بھوک کا لحاظ مت کرو، غربت کا لحاظ مت کرو، کمزوری کا لحاظ مت کرو، تم جب تک کہ باطل کو دفن نہیں کرتے تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ سکھایا نا؟ یہ لاغر زندگی، یہ مفاد پرستی کی زندگی، یہ فیس بک کی زندگی، یہ واٹس ایپ کی زندگی، یہ چینلوں کی زندگی، غیبتوں کی زندگی، یہ حرام کھانوں کی زندگی، جہیز لینے کی زندگی، جوروں پر ظلم کرنے کی زندگی، اولاد کو غلط تعلیم دینے کی زندگی، مال جدھر سے آیا کھانے کی زندگی، جہنم میں جانے کی زندگی، جنت سے دور کی زندگی، یہ زندگی لے کر تم سمجھتے ہیں کہ میں باطل سے طاقتور ہوں، یہ خواب خرگوش ہے تمہارا، یاد رکھو اس بات کو، یہ خواب خرگوش ہے تمہارا۔ اللہ نے واضح کر دیا تمام انسانیت کے لیے، تمام دنیا کے مذاہب کے لیے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے انسان اس سرزمین پر موجود ہیں، سب کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو مانیں، قرآن پر عمل کریں۔ نہیں اگر کرتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ وہ آگ ان کی منتظر ہے، وہ کھولتا ہوا پانی ان کا منتظر ہے، وہ سانپ اور بچھو ان کے منتظر ہے، وہ زخم کا درخت ان کا منتظر ہے۔ جو قرآن پڑھ لیا، جو قرآن سمجھ لیا، جس نے قرآن کو زندگی میں لا لیا، جس نے قرآن پر عمل کر لیا، جن نے قرآن کو سچی کتاب مان لیا، اپنی نگاہوں کی زینت بنا لیا، اپنی عملی زندگی میں قرآن لا لیا، اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں اسے مشک اور عنبر کے خوشبوؤں کے ذریعے سے، بہترین گاؤ تکیے لگے ہوئے، بہترین گدے بچھے ہوئے، شہد اور دودھ کی نہروں کے درمیان میں اس کا استقبال کرنے والا ہوں۔ ساری انسانیت کے لیے قرآن ہے، یاد رکھنا۔ یہ بات عام کر دو دنیا کے اندر، یہ بات عام کر دو معاشرے کے اندر، یہ بات عام کر دو لوگوں کے اندر، یہ بات عام کر دو شہر کے اندر، یہ بات عام کر دو ملک کے اندر، دنیا کے اندر، کہ قرآن ہی واحد راستہ ہے تمام انسانیت کے بچنے کا۔ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو ظلم بربریت کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہارا پرسان حال بھی کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، بہت ہو چکا، ایک معمولی سا جرثومہ ہے یا نہیں وہ بھی نہیں معلوم آج تک، جس کو کرونا کہا گیا، ایک جرثومہ ہے یا نہیں اب تک کہ پوری دنیا تذبذب میں ہے، یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے تو کیسا ہے، نہیں ہے تو کیسا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن آرڈر پاس ہو گیا، آرڈر اوپر والوں سے پاس ہو گیا، ہم نے قبول کر لیا، منہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا، چھینے کے لیے ڈر ہو رہا ہے، نکلنے کے لیے ڈر ہو رہا ہے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے ڈر ہو رہا ہے۔ اور تعجب کریں گے آپ کہ یہ جو جرثومہ نکل کر جو فتنہ بپا کرا ہے، پہلے ہی ہمارے دلوں میں محبت بڑی کم تھی، ایک دوسرے سے دوری تھی تھوڑی تھوڑی، لیکن اس جرثومے نے آ کر کے اتنی دوری کر دی کہ 2 فٹ کے فاصلے پہ رہنا، جاؤ یہاں سے، دکھنا نہیں تم۔ اب کیوں ہوا یہ؟ اللہ نے تمام بیماریوں کا حل قرآن میں رکھا، تمام پریشانیوں کا حل قرآن میں رکھا، تمام اچھائیوں کی باتیں قرآن میں رکھی۔ وہ قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود رہے اور میں یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار بنتا رہوں۔ کہاں کا دستور عزیزان محترم؟ کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ میں نے قرآن کو جوزدان میں لپیٹ کر پیٹھی میں باندھ کر لاک کر کے اوپر رکھ دیا۔ کوئی مقام نہیں تمہارا، تم اوپر رہو گے، درمیان میں تم نہیں آنا۔ درمیان میں اگر تم آ جاؤ گے تو میرا بچہ انجینئر کیسے بنے گا؟ درمیان میں تم آ جاؤ گے قرآن تو میرا بچہ ڈاکٹر کیسے بنے گا؟
तुम आ जाओगे दरमियान में कुरान, तो मेरा कॉलेज में सबसे अच्छा स्टूडेंट कैसा कहलाएगा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमने कायनात के सामने, दुनिया के सामने, लोगों के सामने कुरान के पैगाम को रखा नहीं है। हमने उसकी अच्छाइयों को बयान किया नहीं लोगों के सामने। वक्त आ चुका, उसके बाद भी हमारे कानों से ढक्कन निकलते नहीं, हमारे दिल कुरान के करीब होते नहीं, हमारी जबानों पर कुरान की आयतें आती नहीं। हालात इतने बदल जाने के बावजूद लोग आज कुरान से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। क्या वजह है अज़ीज़ान मोहतरम? वजूहात क्या हो सकती हैं? हमारा दौर था बचपन का, हम देखते थे, छोटे से थे, जब हम मसाजिद में जुमे की नमाज के लिए या आम नमाजों के लिए जब जाते तो हम देखते कि मस्जिद में हर इंसान के हाथ में कुरान हुआ करता था। वो बुजुर्ग हजरात कुरान पढ़ते हुए मस्जिद में बैठा करते थे, लेकिन आज वो मंजर देखने को आंखें तरस रही हैं। कौन पढ़ रहा है कुरान? कौन समझ रहा है कुरान? तुम कुरान को नहीं समझोगे तो इंसानों को कुरान कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे कि तुम जो अमल कर रहे हो कुरान के खिलाफ जा रहा है? तुम्हें खुद नहीं मालूम इसके मामले में, तुमको नहीं मालूम ये बात। तुम पहले मालूम करो कुरान क्या है आखिर, उसके बाद समझ में आएगी बात कि कुरान का पैगाम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। आज शदीद जरूरत है मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, शदीद जरूरत है। हालात बद से बदतर बनाए जा रहे हैं, हालात डर और खौफ के माहौल के बनाए जा रहे हैं, हक को दबाने की साजिशें चल रही हैं, बोलने वाले की आवाज को कुचलने की साजिशें चल रही हैं, और तुम हो के अपने घरों से निकलते नहीं, तुम हो के अपनी तिजारत और कारोबार से जो है दूरी अख्तियार करते नहीं, तुम हो के दोस्ताने से मुंह मोड़ते नहीं, तुम हो के खानों में जो है ना दूरी अख्तियार करते नहीं, तुम हो के शादियों में नाचने से बाज नहीं आते। क्या जिंदगी मैंने और आपने बना ली है? कल क़यामत के दिन मेरा और आपका सामना जब मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, तो ये मनहूस चेहरा लेकर क्या मैं नबी के सामने मुस्कुराता हुआ जा सकूंगा? क्या मेरे नबी के सामने में जाकर के ये मुस्कुराता हुआ चेहरा बता सकूंगा, या नबी मेरे मुझे देख करके मुस्कुरा सकेंगे? हरगिज़ नहीं अज़ीज़ान मोहतरम। जो कुरान छोड़ देता है वह दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी जलील होता है। आज हमारी जलालत की बुनियादी वजह यही है, आज हमारी जलालत की बुनियादी वजह यही है कि लोग अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को खुदा समझ लिया, किसी ने खबरों से मन्नतें मांगना शुरू कर दिया, किसी ने पंखा हिलाकर मांगना शुरू कर दिया, और किसी ने गले में सलेब डालकर समझा कि यही कामयाबी का रास्ता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिम्मेदारी कबूल करो मेरे अजीज नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे भी इल्तिमास कर रहा हूँ, मेरे नौजवानों से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वक्त बहुत तेजी के साथ हमारे हाथ से निकल चुका। तबाही और बर्बादी के तमाम रास्ते मेरे घर तक आकर रुक गए हैं। मेरी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का पूरा पूरा तरीका इख्तियार किया गया। मेरी मां बहनों के जिस्म से बुर्खा को उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी, लेकिन तुम एक कुरान अपने हाथ में पकड़कर इन बातिलों का मुकाबला करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। जब हमने कुरान को छोड़ दिया तो लोग भटकती हुई राहों पर चले गए, लोग भटक कर अपने आप को जहन्नुम के रास्ते पर डाल लिया। और हम देख रहे हैं कि कुरान मौजूद हो और शहर में कत्ल का बाजार भी गर्म हो, तो शहर कुरान सही है या कत्ल का बाजार सही है, हमने इसका जो है ना तयन नहीं कर सके। आज जरूरत है जो कातिल है उनका ताक़ुब किया जाए। हमने कोई जुलूस, हमने कोई अर्जी हुकूमत तक नहीं पहुंचाई कि शहर में कत्ल बहुत हो रहे हैं, इन कत्ल के रोकथाम का कोई जरिया बनाया जाए। हम कोई ऐसा मिशन चलाना चाहते हैं कि लोगों के जहन से हैवानियत खत्म हो जाए, इनके जहनों में इंसानियत कायम हो जाए और ये कुरान पढ़ने के पाबंद बन जाए इंशाअल्लाह। क्या हमने कोई प्रोग्राम लिया है इसके लिए? नहीं। खुदकुशी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। एक लड़की ने अपना वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली तो लड़कियों ने समझा कि बहुत अच्छा काम है, यह काम किया जाना चाहिए। कुरान ने पैगाम दिया लोगों को कि अपने रब की रहमत से मायूस मत हो लोगों, तुम्हारा रब तुम्हारा साथ देने के लिए काफी है।
تمہارا رب تمہارا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے. تم اس رب کے در پر پلٹ کر کے آ جاؤ, اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کرے گا. ایک ہی دن میں, آج سے 3 یا 4 دن پہلے, ایک ہی دن میں شہر میں 3 لڑکیوں نے کود کر خودکشی کر لی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون آواز اٹھائے اس کے اوپر؟ قرآن میرے گھر میں موجود ہے, لیکن میں قرآن کی آواز کو بلند نہیں کیا. قرآن میرے گھر کے اندر موجود ہے, میں نے واقعات کے قرآن کے ذریعے سے مذمت نہیں کی. کدھر حالات جا رہے ہیں, کدھر واقعات جا رہے ہیں. تمام کے تمام حرکات شہر میں بدتمیزی کے ہوتے رہے, اور میں اور آپ ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کے بجائے ایک دوسرے پر تانا اور تشنا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. کدھر میری اور آپ کی زندگی ہے؟ عزیزان محترم, ایک خطرناک معاملہ جو شہر میں پیش آ رہا ہے, پتہ نہیں پولیس اس معاملے میں کیوں حرکت میں نہیں آتی. ہم کسی کے باطل عقائد کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا واویلا ہو جاتا ہے کہ پورے کا پورا پولیس ڈپارٹمنٹ پھیل کر رہ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو, کیا ہونے والا ہے. استغفر اللہ. ہم کچھ نہیں کہیں گے. میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میں سب سے پہلے ادب کا مظاہرہ کروں گا, لیکن وہ باطل آدمی ہماری ماں کو گالی دینے سے باز نہیں آئے گا تو میرے ہاتھ میں طاقت ہے تو میں اس کا مقابلہ بھی کروں گا انشاءاللہ. ہو رہا ہے ایسا, ہوا ہے ہمارے ساتھ. تم کیا سمجھتے ہو اس باتوں کو؟ تم جانتے کیا ہو ان باتوں کو؟ اٹھو اٹھو, وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے, اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ. اب قرآن کے ایک پیغام کو دندناتے ہوئے دشمنوں کے کانوں میں گھسا دو انشاءاللہ العزیز, تاکہ دوبارہ کوئی آدمی حق کے خلاف کھڑے رہنے کی جرت نہ کر سکے. ہم تو باطل کا تعاقب کرتے ہیں, کرتے رہیں گے اور کرتے ہی کرتے مر جائیں گے اس دنیا سے. یاد رکھنا, ہم کبھی باطل کو حق کہنے کی جرت نہیں کر سکتے. کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر ہلاہل کو کبھی خند نہیں کہتا. حق آ گیا ہے, باطل مٹ جانے والا ہے, لیکن حق کے جاننے اور ماننے والے قرآن کا دامن تو تھام لو کبھی. حق کے جاننے اور ماننے والے قرآن کے پیغام کو عام کرو تو کبھی. قرآن کے جاننے اور ماننے والے قرآن خود پڑھو تو کبھی. قرآن کے جاننے اور ماننے والے قرآن کی آیتوں کو دندناتے ہوئے معاشرے میں پھیلاؤ تو صحیح کبھی. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. گانے ضرور سنوں گا, ادھر ادھر کی سٹوریاں ضرور سنوں گا. ولیمہ کس کا بھی رہو, دوست کہہ دیا اگر, چلو ماما اپنے ہی دوست کا ہے, چلتا چلے تو کچھ نہیں ہوتا. حرام کا ولیمہ کھاؤں گا جا کر ضرور, ولیمے کے ہار میں ناچوں گا میں ضرور, لیکن اسلام نہیں سمجھوں گا, اسلام نہیں سمجھاؤں گا, اسلام نہیں پڑھوں گا, اسلام لوگوں تک نہیں پہنچاؤں گا, قرآن کو میں نہیں سمجھوں گا. بس یہ مسئلہ میرا اور آپ کا ہے. اگر غیرت ہے میں ہمارے پاس, اگر یاد رکھو اس بات کو, اگر غیرت ہے ہمارے پاس تو آج ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے گھروں میں جاؤ اور جمعے کی نماز کے بعد سے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کرو انشاءاللہ. ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان سے جس کا گہرا تعلق ہے. اس کی تیاری ظالموں نے کپڑے بیچنے کے لیے کر لی, جوتے بیچنے کے لیے کر لی, بال بنانے کے لیے کر لی, حریص کھلانے کے لیے کر لی, ہوٹلوں کو سجانے کے لیے کر لی. ارے ظالموں, تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے باطل حق پر چڑھ کر بولنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم حق جو بیان کرتے ہیں تو باطل کہتا ہے کہ وہ بھی تو مسلمان ہے, وہ ایسی حرکت کرتے ہیں, تم ان کے خلاف نہیں بولتے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا آخر؟ تیاری اس بات کی کرو, یاد رکھو صرف 15 یا 20 دن کا عرصہ گزرنے والا ہے. اس کے بعد پھر رمضان کا تعلق بڑا گہرا قرآن کے ساتھ ہے. کس طریقے سے انشاءاللہ پھر بتاؤں گا اللہ نے چاہا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا تعلق بڑا گہرا ہونے والا ہے, تو وہ گہرے تعلق کو ہم آج ہی سے ملا کر لے چلیں انشاءاللہ. قرآن پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ العزیز, ترجمے سے پڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ, تاکہ لوگ مردوں سے نا امید ہو جائیں اور زندوں سے توقع رکھنے والے بن جائیں, اور
अपने हाथों के बनाए हुए बुतों से बेजार हो जाएं, हुवल हय्युल क़य्यूम के दरबार में वो आ जाए इंशाअल्लाह। ये होगा। ये कब होगा? जब मैं कुरान की आवाज को बुलंद करूंगा इंशाअल्लाह और पूरी दुनिया को डंके की चोट पर कहूंगा कि जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, जहन्नुम से बचना चाहते हो, नर्क से बचना चाहते हो तो आओ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ सकते तो हम तुम तक पहुंचाएंगे कुरान के पैगाम को इंशाअल्लाह। तुम पढ़ते लो एक जिंदगी में एक मर्तबा कुरान, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कुरान तुम्हारे और हमारे नाम क्या पैगाम देता है। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, जहन से निकाल लेके जाओ। ये हुदन लिन्नास कहा गया इस कुरान को, तमाम इंसानों के लिए हिदायत का जरिया बताया गया इस कुरान को। बैनुल अक़वामी किताब है ये, बातिल मजहबों को मेटने वाली किताब है ये, बातिल अकायद का खातिमा करने वाली किताब है ये, सच्चे अल्लाह की राह बताने वाली किताब है ये, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत बताने वाली किताब है ये, साहबा के जज्बाती वाक़यात को समझाने वाली किताब है ये, अमन कैसे कायम किया जा सकता है बताने वाली किताब है ये वो किताब है बैनुल अक़वामी। लेकिन आज मैंने और आपने कसम खाने के लिए कुरान को जुज़दान में लपेट कर रख दिया। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक होगा ऐसा? क्या दुनिया में हम इसीलिए आए हैं कि 2 फ्लोर बनाओ, 3 फ्लोर बनाओ, 4 प्लाट खरीदो, बच्चों को अच्छे इंग्लिश कॉलेजों में पढ़ाओ, इस्लामी काम अगर है तो कहो कि कॉलेज को जाना है, बच्चा भी नहीं आ सकता। कहो कि मस्जिद की सफाई करना है, बच्चों को जरा भेजो, तो कहा जाएगा कि नहीं जरा बच्चे के आज कॉलेज आज ही खुला है, आज ही बच्चे को कॉलेज जाना है, बच्चा मस्जिद की खिदमत नहीं कर सकता। कहा जाएगा कि चाहो इज्तिमा है आज अच्छा जो है ना आलिम का बयान है सुनने के लिए आओ, तो कहा जाएगा कि बच्चे का ट्यूशन चल रहा है, बच्चा भी नहीं आ सकता। तो ये मर्दूदाना जिंदगी जीने के लिए हमको दुनिया में अल्लाह ने हरगिज नहीं भेजा। अल्लाह ने हरगिज नहीं भेजा मुझे और आपको। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लेकिन यह इंसान नुमा जिन तो अपनी जगह बरकरार रह गया, लेकिन इन इंसानों को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन यह इंसान नुमा जिन उस जिन से भी आगे निकल गया। जिन शर्माता होगा मैंने तो एक मर्तबा गलती की भाई, एक मर्तबा गलती किया, पछता रहा हूं आज तक। अरे इंसान अशरफुल मखलूकात नबी के उम्मती अल्लाह के बंदे दिन में 25 मर्तबा गलतियां करता है, तेरी पेशानी में नदामत भी नहीं है जर्री भी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। याद रखो दोस्तों, वार्निंग है तुम लोगों के लिए। मैं नहीं कहता आपका ये भाई ये भगवा रंग के हुकूमत बनने से पहले इस मिंबर से चीख रहा है कि हिंदुस्तान के हालात बिगड़ने वाले हैं, ऐ मुसलमानों तुम अपने आप को सुधारो। क्या समझा तुमने? आज क्या हालात हैं जरा बताओ, आज क्या हालात हैं? यूपी की सरजमीन पर मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया जा रहा है। आजम खान की तमाम इमलाक को जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया, जिसने सही तरीके से कमाया था। क्या आवाज उठाई तुमने उसके खिलाफ? शहर की जामे मस्जिद पर ताला लगा दिया गया, कहा कि यह अजान की आवाज हमें बड़ी चुभती है, नहीं होना चाहिए मस्जिद में, बंद करो ये आवाज। मस्जिद को बंद कर दिया गया। क्या तुमने आवाज उठाई कभी? तुमको क्या करना है भाई? जोरू को अच्छा खिलाओ, बेटों को बेटियों को अच्छा पहनाओ, बेटियों की शादी में भर भर के जहेज दो, दामाद जो है ना पहले से फकीर था उसको और फकीर बना के 5 लाख की जोड़े की रकम दो, शादी खाना बड़ा लेके तुम शादी करो, लोगों के सामने रियाकारी दिखावा करो, कोई गरीब आ गया तो शादी में से मार के भगा दो, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, लैंड ग्राबरों को, हराम के खाने वालों को, जिनकी झूठी इज्जत मुआशरे में है, उनको बुलाकर शादी खाने में उनकी इज्जत करो। तुम ये करते रहो ना, तुम्हारा मुकद्दर बना दिया गया है, तुम्हारा मुकद्दर बना दिया गया है। तुमको इसलिए नहीं भेजा गया, याद रखना इस बात को, तुमको हरगिज़ इसलिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा मकसद कुछ और था इस कायनात में अल्लाह के भेजने का, लेकिन अल्लाह की तख्लीक में हमने मदाखिलत कर दी और अपने आप को इस दुनिया के अंदर इतना मुलविस कर लिया कि हर शय डराने लगी तुम्हें, हर आवाज से घबराहट होने लगी तुम्हें, हर परेशानी इतनी बड़ी लगने लगी तुम्हें जिसके बाद फिर परेशानी का कोई हल ही नहीं है।
کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ ہم نے بہترین مدلل قرآن، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وحدہ لا شریک لہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہا اللہ نے کہا یہ قرآن میاں وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہدایت کا راستہ یہ قرآن بتلاتا ہے ان کو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن تو سبھی پڑھ رہے ہیں ڈل ڈل کر، قرآن کا اثر کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ گھر میں نانی ماں 25 سال سے پڑھ رہے ہیں، اثر ہی نہیں آیا، گھر میں پریشانی برقرار ہے، سود کا پیسہ برقرار ہے، بچوں کے رشتے نہیں لگ رہے ہیں، بچے پریشان ہیں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، پھر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ رسم و رواج کا معاملہ آیا تو ہماری، شادی کا معاملہ آیا تو پہلی شادی ارمانوں کی ہے، آخری شادی ہے تو ارمانوں کی، اس کے بعد بہت زمانے کے بعد شادی ہوتی نہیں ہوتی ہے، ارمان نکالنا ہے۔ پھر تم اسی گھر میں رہ کر کے یہ تمام کے تمام سوالات اٹھا کر کے تم جب قرآن پڑھو گے تو کیا تمہارے قرآن کی برکت تمہارے گھر میں آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ اور ایک نقطہ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں، یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جس نے اپنا تعارف دے کر کے مجھے اور آپ کو کہا کہ هو الحی القیوم، میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، پہلے بھی زندہ تھا تم جب نہیں تھے، اور تم فنا ہو جاؤ گے تب بھی میں زندہ رہوں گا۔ لیکن انسان کی سوچ و فکر کہاں چلے گئی؟ انسان کیا کہتا ہے کہ ارے تھوڑا ذرا بدلاؤ آ گیا، 11ویں نہیں کرے تھے اس واسطے پریشانی آ گئی، دیکھو ارے اس سے پہلے وہ جمعرات کو جمعرات نقل چڑھاتے تھے، وہ نقل نہیں چڑھانے کی وجہ سے پریشانی آ گئی۔ دیکھو کسی نے کہا کہ ارے ذرا وہ حضرت کے پاس قدم بوس ہو کے آنا تھا اس لیے ان کے نہیں جا رہے، پریشانی آ گئی۔ دیکھو کتنی چیزیں ہیں جو اس قرآن کو لے کر چھوڑ کر میں نے اپنے خیالات کو اپنی عبادتوں کے اندر داخل کر لیا، اپنے گھروں کے اندر داخل کر لیا۔ ارے اتنا ذرا تصور رکھو، یہ قرآن نے کہا کہ ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کس معاملے میں شک؟ کون سا شک؟ یہ سب سے پہلا شک کہ میرے اللہ سے اولاد دینا نہیں ہوتا، یہ خبر والا اولاد دینے والا، یہ شک۔ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، یہ خبر کا وارا ہوا پانی ڈالوں گا تو برکت ہوگی، یہ شک۔ یہ شک کہ میری صحت خراب ہے، فلانے جگہ پر جا کر گندے تالاب میں نہا کر کے آؤں گا تو اچھا ہو جاؤں گا، یہ شک۔ اللہ نے کہا یہ سب شک تم ذہن سے نکال دو، تمام شکوں کی بیماری میرے پاس، بیماری کی دوا میرے پاس ہے، تم یہ شک نکال دو، اور میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں غریبوں کی غریبی دور کرنے والا ہوں، میں امیروں کو دینے والا ہوں، امیر کو غریب بنانے والا ہوں، صحت مند کو بیمار کرنے والا ہوں، بیماری میں صحت دینے والا ہوں، مخروض کے خرچ کی ادائی کا انتظام کرنے والا ہوں، ہر چیز کا علاج میرے پاس ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم کسی معاملے میں بھی کچھ شک نہیں کرنا۔ لیکن مسلمانوں نے شک کیا، اور پھر سوچنے والی بات کیا ہے؟ ایک لاجیکلی بات بتا کر کے میں بات کو ختم کر دوں تاکہ ایک اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے، قرآن کا مزاج ہمارے سینوں میں آ جائے، قرآن کی باتیں ہماری زندگی میں آ جائے، قرآن سے محبت ہم کرنے والے ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، ضعیف اور نوجوان ہوں گے، عورتوں کو چھوڑ کر کے، جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی۔ نماز جنازہ میں امام صاحب امامت کر رہے ہیں، مقتدی پیچھے کھڑے رہے، کیا بابا کی، حضرت کی، مرشد کی، پیر کی، ولی کی، بزرگ کی، کس کی بھی نماز جنازہ ہوگی، ابھی انہوں خبر میں نہیں دفنائے گئے، اوپر ہی شے بھی رکھے ہوئے، نماز جنازہ انسان پڑھ رہا ہے تو کیا سجدہ تعظیمی بول کے میں کر رہا ہوں؟ یہ بتایا گیا کہ سجدہ تعظیمی ہوا کچھ نہیں ہے، اور نماز جنازہ کے سامنے نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ مینو مٹی کے نیچے ڈال کر اب نکو جھکو میاں بولے تو نہیں جھک رہے نہیں بھائی، سجدہ تو اللہ کچھ ہوتا، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ استغفر اللہ، نماز جنازہ میں اللہ نے محدود کر دیا نبی کے ذریعے سے کہ جو انسان مر جاتا ہے تم نماز جنازہ ضرور پڑھو، لیکن اس کے سامنے رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔
یہ والا قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک مت کرو تم ذرا سا بھی، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے پاس۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ایک بین الاقوامی کتاب جو مجھے اور آپ کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو عبادات کے طریقے بتاتی ہے، جو محمد رسول اللہ کی زندگی کیا ہے بتاتی ہے، صحابہ کے واقعات سے روشناس کرواتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا سمجھاتی ہے، میدان حشر کے احوال بیان کرتی ہے، جنت کی خوشبو سے روشناس کرواتی ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ سکھاتی ہے، نبی کے جو ہے نا مہمان کیسا بنوں گا، نبی کا پڑوسی کیسا رہوں گا، وہ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ وہ مدلل اور بہترین قرآن کو میں نے اور آپ نے جوزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ آج عہد کر لیجئے، دلوں میں عہد کر لیجئے، اللہ کو گواہ بنا کر عہد کر لیجئے کہ اللہ اب تک کے غلطی کر لیا، بہت بڑی نادانی کر لیا۔ عمر 30 سال کی ہو گئی، قرآن کو نہیں سمجھا، عمر 40 سال کی ہو گئی، قرآن کو نہیں سمجھا، عمر 15 سال کی ہو گئی، قرآن کو نہیں سمجھا، بس دنیا داری کے اندر رہا اللہ۔ لیکن آج یہ بات سننے کے بعد یہ عہد کرتا ہوں کہ اب جمعہ کی نماز کے بعد سے جب مجھے وقت ملتا رہے گا، جب میں وقت نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود میں وقت کو نکال کر تیرے کلام کو پڑھ کر اپنے سینے میں بساؤں گا اور وہ پیغام کو پوری دنیا کے سامنے میں پھیلا دوں گا۔ یہ عہد تم کر کے تو دیکھو کہ باطل کس طریقے سے باطل کے پراخ سے اڑ جائیں گے اور باطل ختم ہو جائے گا، شرک کا معاملہ ختم ہو جائے گا، توحید کا پلم علم جو ہے بلند ہو جائے گا، بدعتیں سرزمین سے ختم ہو جائیں گے، سنتوں پر چلنا لوگ شروع کر دیں گے، اللہ کے مقرب ہم ہو جائیں گے، جو دعا ہم مانگیں گے اللہ ہماری قبول کرے گا، عذاب خبر سے مجھے اور آپ کو بچائے گا، موت کی سختی سے مجھے اور آپ کو بچائے گا۔ کب؟ جب میں اور آپ قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں انشاءاللہ، دماغ میں، دل میں، سوچ میں، عمل میں، عقیدے میں، عبادتوں میں قرآن 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 کو آپ عمل کر دیجئے انشاءاللہ، پھر دیکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایسے ہاتھ میں اٹھاؤں گا جس طریقے سے میری ماں میری بہن خولہ بنت ثعلبہ نے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے تھے کہ میرے شہر سے جھگڑا ہو گیا ہے، نبی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سے جب تک حکم نہیں آیا نہیں بتاؤں گا، لیکن میں کہتی ہوں کہ میرا معاملہ تیرا معاملہ ہے میرے رب، میں تجھ سے دل سے مانگ رہی ہوں، زبان تو نہیں ہلاتی، آواز بھی نہیں نکالتی، کوئی سننا نہیں میری شکایت کیا ہے تیرے بارگاہ میں۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی آواز کو عرش پر پہنچایا، اور جیسے ہی میرے خولہ بنت ثعلبہ کے ہاتھ زمین پر گرنے والے ہوتے ہیں، اللہ وحی کے ذریعے سے نبی کو کہتا ہے کہ یہ عورت جو کہہ رہی ہے، یہ عورت جو پوچھ رہی ہے، اس کا حل سے بتا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا، یاد رکھنا اس بات کو۔ رب میرا شفیق اور کریم ہے، رب ہم سے محبت کرنے والا ہے، رب ایک زانی کو کھلا سکتا ہے، ایک قاتل کی عزت بڑھا سکتا ہے، ایک لینڈ گرابر کے پیسوں میں برکت دے سکتا ہے، تو میں حق حلال پر رہ کر اپنے رب سے مانگوں تو کہ اللہ مجھے نہیں دے گا؟ الحمدللہ برابر دے گا۔ آئیے اس اسلام کی طرف جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے جنت میں جانے کے لیے، آؤ اس اسلام کی طرف جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے محبت اور خلوص کے پیغام پھیلانے کے لیے، آؤ اس اسلام کی طرف جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپس کی رنجشوں کو دور کرنے کے لیے، آؤ اس اسلام کی طرف جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ ایک ہی اللہ کے سامنے اپنی مشکلوں کو رکھ کر اس کا حل کیسے کر لے، آؤ اس اسلام کی طرف جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، آؤ اس اسلام کی طرف جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ باطل اپنا سر کتنا ہے اٹھا لے، حق تمہارے ساتھ ہے، جیت تمہاری ہونے والی ہے، آؤ اس اسلام کی طرف جو مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ محبت اور خلوص کے ساتھ بازاروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی طرف دعوت دے رہا ہے، آؤ اسلام کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے پاک پروردگار، تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا الہ العالمین، اے دو جہاں کے مالک، اے میرے پالنہار، اے میرے مشکل کشا، یا اللہ تیرے اس کلام پر زبان بلند کر رہے ہیں ظالم، یا اللہ ہمارے اندر ایسے حوصلہ دے، ہمارے اندر ایسی طاقت دے کہ ان کا علمی جواب ہم دے کر کے ان کو جو ہے نا زہر کر سکے میرے
میرے پاک پروردگار ان تک قرآن کے پیغام کو پہنچا کر انہیں صحیح راستے پر آنے کا موقع دے سکے میرے پاک پروردگار. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو لڑکیاں جہیز کی لعنت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا انتظام فرما میرے پاک پروردگار. جو لڑکے اچھی بیویوں کی تلاش میں ہیں میرے پاک پروردگار ان کے لیے نیک اور صالح بیویوں کا اہتمام فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا اہتمام فرما میرے پاک پروردگار. جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے پاک پروردگار. جو مر چکے ہیں میرے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئیں گے ان کی خبر کو کشادہ کر دے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے سینوں کو ایک دوسرے کی محبت کے لیے کھول دے میرے پاک پروردگار. ہمارے سینوں سے رنجشوں کو بوستے کینے کپٹ کو دور فرما دے میرے پاک پروردگار. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز بلند ہو اللہ تجارت اور کاروبار رشتہ داری سب چھوڑ کر تیرے گھر میں آ کر سجدہ کرنے والے بنائے میرے پاک پروردگار. یا الہ العالمین اے دو جہاں کے مالک میرے پاک پروردگار تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے میرے اللہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا اللہ. یا اللہ ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. دو میں سے ایک ہے تو ایک کی خدمت کر کے جنت میں جانے والا بنا دے اللہ. ان کے خلاف آواز اگر ہم نے کبھی غلطی سے بلند کر دی ہے تو انجانی آواز سمجھ کر معاف کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اگر دونوں کی خدمت ہم نے نہیں کی ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے اور وہ دنیا کے اندر نہیں ہے وہ موت کی خبر کے گڑھے کے اندر ہے. یا اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہماری ماں باپ کی مغفرت فرما دے ان کی خبروں کو کشادہ کر دے ان کی خبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے ان کی خبروں کو خوشنما بنا دے ان کی خبر میں نور داخل کر دے. یا اللہ کل میدان حشر میں جب اٹھے تو ہنستا کھیلتا انہیں اٹھائے اور ان کے ہاتھوں میں جنت کا پیغام دے کر انہیں جنت میں داخل کروا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.